السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ایک اور فرزند حضرت عمر الاطراف کی اولاد کے بارے میں ڈسکشنز کرنا چاہتے ہیں، ان کے گھرانے کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر الاطراف حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ان فرزندان میں سے ہے کہ جن کی نسل کا سلسلہ آج تک برقرار ہے۔ تو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بہت سے فرزندان ہوئے، مگر آپ کی نسل صرف 5 فرزندان سے جاری و ساری ہے، جن میں ایک عمر الاطراف ہیں، اس کے علاوہ محمد حنفیہ ہیں اور عباس علمدار ہیں، یہ 3 غیر فاطمی ہیں اور 2 حسن اور حسین ہیں۔ تو ان 5 فرزندان سے آپ کی اولاد کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت عباس علمدار کی جو فرزندان کی جو فہرست ہے وہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں کافی حد تک کور کر لی تھی۔ اس سے پہلے ہم امام حسن کے فرزندان کو کور کر چکے ہیں، اور آج ہم حضرت عمر الاطراف کے فرزندان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ غالباً یہ سلسلہ 2 لیکچرز تک جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہم محمد حنفیہ اور پھر ہم امام حسین کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ امام حسین کی جو ہے وہ اولاد کا سلسلہ طویل ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ اس طویل حصے میں ہم جو ہے نا ان شارٹ حصوں کو جو ہے وہ ذرا ٹائم لگے، تو یہ پہلے شارٹ سے ہیں، تو یہ پہلے آپ تک پہنچانے کی کوشش ہے۔ تو حضرت عمر الاطراف یہ کربلا کے وقت کوئی اتنے بڑے نہیں تھے، تو انہوں نے کربلا میں شریک ہونے سے معذرت کر لی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جانے میں، اور کہا کہ میں چھوٹا ہوں تو میں آپ سے شریک نہیں ہو سکتا، میں مارا جاؤں گا۔ آپ کے 3 فرزندان ہیں، محمد علی اور ابو الحسین ابو الابراہیم اسماعیل، آپ کے 3 فرزندان ہوئے ہیں۔ یہ حضرت عمر الاطراف ہی تھے کہ انہوں نے کربلا کے بعد پھر عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کی، کہ جب انہوں نے بنو امیہ کے خلاف اپنی حکومت کا اعلان کیا۔ پھر حجاج بن یوسف کی بھی انہوں نے بیعت کی، اس کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حجاج بن یوسف نے حسن المثنیٰ بن امام حسن علیہ السلام کو کہا کہ آپ عمر الاطراف کو بھی اپنے ساتھ صدقات کا جو ہے وہ متولی بنائیں، اس میں شریک کریں، تو انہوں نے معذرت کی، انہوں نے شریک کرنے سے انکار کیا۔ آپ کے 3 فرزندان محمد علی ابو الابراہیم اسماعیل، جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ علی اور ابو الابراہیم اسماعیل جو ہے لاولد گزرے ہیں۔ محمد سے آپ کی اولاد کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جن کے آگے 4 فرزندان عبداللہ، عبید اللہ، عمر اور جعفر الاکبر الابلہ ہوئے۔ عبداللہ کی اگر ہم بات کریں تو بہت زبردست اور بڑی اور عظیم شخصیت تھی، بڑی علمی شخصیت تھی۔ آپ نے محمد افضل زکیہ کے ہمراہ جو ہے وہ خروج میں بھی حصہ لیا، بہت سخی انسان تھے، بڑے جو کہہ لیجئے کہ ایک بڑے معتبر شخصیت تھے۔ آپ کی اوپر ہم لیکچر جو ہے وہ الگ سے آپ پر اور آپ کی اولاد کے جو 4 فرزندان کا سلسلہ ہے وہ ذرا طویل ہے، کہ جن میں ابو محمد یحییٰ الصوفی ہیں، عیسیٰ المبارک ہیں، احمد المحدث ہیں۔ آپ کی اسکرین پر غالباً تھوڑا سا صحیح نظر نہیں آ رہا، تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو ذرا ویژن کلیئر کرنے کی۔ احمد المحدث ہیں، اور ابو عمر محمد الاکبر ہیں، اور موسیٰ ہیں۔ تو ان کی انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ الگ سے لیکچر کریں گے۔ پھر دوسرا فرزند ہے آپ کا جو ہے نا وہ عبداللہ ہیں۔ عبداللہ کے 8 فرزند ہیں، لیکن ان میں سے نسل صرف علی الطیب سے جاری ہے، جن کے فرزندان میں عمر ہیں، عبداللہ ہیں، محمد ہیں، احمد ہیں، حسن ہیں، عبید اللہ ہیں اور ابراہیم ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کے بھائی گزرے تھے وہ سارے مطلب ان کی نسل جاری نہیں ہو سکی، جن میں محمد الاکبر، الیاس، عباس اصغر، یحییٰ، حسین اور پھر یحییٰ، جو 3 جو ہیں یہ ان لوگوں کی نسلیں جو ہے وہ جاری نہیں ہو سکیں۔ واللہ عالم کیا اسباب تھے، اس کے اوپر باریک تحقیق کر کے پتہ چلے گا کہ ان بیچاروں کی نسلوں کا کیا ہوا اور ان کا کیا ہوا۔ پھر اس کے علاوہ عمر کے 2 بیٹے تھے، ابی محمد اسماعیل اور ابی الحسن ابراہیم۔ ابی محمد اسماعیل کا ایک فرزند محمد سلطین تھا، اور ان کی اولاد بنو سلطین کہلائی، اور 400 ہجری کے لگ بھگ یہ لوگ بغداد میں وارد ہوئے تھے۔ ابراہیم کی اولاد میں علی، اور علی کی اولاد میں محمد اور حسن کی اولاد بلخ میں تھی۔ جبکہ جعفر الاکبر الابلہ کی اولاد میں سے جو ہے نا 5 فرزند بیان ہوئے ہیں، محمد، حسن، حسین، عمر المکلب ابلہ اور طالب۔ ان کی اولاد آگے چل کر منقرض ہو گئی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی ہمارا آج کا لیکچر تھا، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ حضرت عمر الاطراف بن امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی نسل اور ذریت کے بارے میں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔